بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتانے کے شہر مانچسٹر سے فرحان اسلم ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 1950 کا برس پاکستانی تاریخ کا اور خصوصاً پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ایک نہایت انتہائی اہم سال تھا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنا وزن کس بلاک میں ڈالنا ہے۔ کیا وہ سوویت یونین کے ساتھ جائے گا کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی کہ امریکہ کے ہمراہ جائے گا؟ اس بات کا فیصلہ ہوا تھا 1950 میں، کیونکہ دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کو یہ دعوت تھی کہ وہ تشریف لائیں ان کے ہاں پر، لیکن لیاقت علی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سوویت یونین کے بجائے امریکہ تشریف لے جائیں گے۔ اور یہ آج کل کا نہ امریکہ تھا نہ آج کل کے وزیر اعظم تھے، اور آپ اس کی اہمیت کے انداز حساب سے لگائیے کہ اس وقت جو ٹرومن وہاں کے صدر تھے، امریکی صدر، انہوں نے خصوصی طور پر جہاز بھجوایا اپنا لیاقت علی خان صاحب کو لینے کے لیے لندن سے۔ لیاقت علی خان صاحب لندن میں تھے اور وہاں سے ان کو لینے کے لیے جہاز آیا 3 مئی کو، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر ٹرومن نے بذات خود پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا اور کسی وزیر اعظم کو پھر دوبارہ کبھی کو امریکی صدر ریسیو کرنے آیا ہو، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لیاقت علی خان صاحب کو یعنی کہ پہلے وزیر اعظم جو پاکستان کے ہیں انہیں خود امریکی صدر نے آ کر ریسیو کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں آپ ممالک کتنے اہم ہیں۔ امریکہ ان پہلے ممالک میں سے ہے جنہوں نے پاکستان قیام کے ساتھ اسے تسلیم کیا، اور پاکستان کی جو زبردست جغرافیائی پوزیشن ہے اس کی وجہ سے امریکہ جانتا تھا کہ پاکستان اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ لہٰذا جب 1947 ہوا، 14 اگست ہوئی، اور 14 اگست 1947 کے دن جو تقریب ہونی تھی اس میں شرکت کے لیے مراکو سے جو کونسل جنرل ہے امریکہ کے، انہیں خصوص طور پر پاکستان بھیجا گیا، نوزائیدہ پاکستان کہہ لیجئے، وہ 14 اگست میں آئے اور ان تقریبات میں شامل ہوئے، اور جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ پاکستان کتنا اہم ہے۔ اور پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا 1950 میں جا کر کہ وہ مستقل طور پر امریکی بلاک میں شامل ہو جائے گا۔ مستقل سے مراد اب تک یعنی کہ 2020 تک آپ سمجھ لیجئے 1950 سے لے کر کہ پاکستان امریکی بلاک میں ہی رہا۔ اگر اب کے حالات کو دیکھا جائے تو لیاقت علی خان صاحب کا یہ فیصلہ شاید ہمیں درست محسوس ہو۔ سوویت یونین دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے، امریکہ ایک واحد سپر پاور ہے، لہٰذا اس کی دوستی کوئی برا سودا نہیں ہے، لیکن اگر ہم 1950 سے لے کے اب تک کے سالوں کا ایک جائزہ لیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ سودا کوئی اتنا زیادہ مفید بھی نہیں رہا پاکستان کے لیے۔ پاکستان نے اس سودے میں کیا کھویا، کیا پایا، اس پہ بھی ہم ضرور آپ سے بات کریں گے، لیکن جو پہلی بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان امریکہ کا ساتھ نہ دیتا تو کولڈ وار کے اندر کبھی بھی سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے۔ افغان وار امریکہ کبھی نہیں جیت سکتا تھا اگر پاکستان ساتھ نہ دیتا۔ یہ جتنے مجاہدین، جتنے ٹریننگ کیمپس، جو سارے مین پاور پاکستان پر پرووائڈ کی، اگر یہ موجود نہ ہوتی تو آج بھی سوویت یونین دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔ دوسری بات، 1965-1971 کی جنگوں میں ہمیں امریکہ نے ہمارا کوئی خاص ساتھ نہیں دیا، اور خصوصاً 71 میں تو اندرون خانہ بھارت کو آشیرواد دے دی گئی کہ آپ جو دل کرتا ہے کیجئے، اور پاکستان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ مدد کبھی نہ پہنچی۔ اس طرح سے آپ کو معلوم ہے 80 کی دہائی کے اندر جب پاکستان سوویت یونین خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بنا امریکہ کی، سب کچھ ہم نے کیا، اور پھر اوجڑی کیمپ کا وہ بلاسٹ کہ جس میں جو اسلحہ کہا یہ گیا کہ جو اضافی تھا اس کو خود امریکہ نے مبینہ طور پر تباہ کر دیا۔ اس میں کتنی صداقت ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی تباہی و بربادی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس میں پڑھ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کو لاوارث چھوڑ دیا۔ پاکستان جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ خود ہی تن و تنہا نبرد آزما رہا، دہشت گردی سے، اس سارے مسئلے سے امریکہ نے بالکل ساتھ نہ دیا۔ 2000 میں پھر امریکہ کو پاکستان کی یاد آئی، اور پھر ایک بار مشرف صاحب نے تمام شرائط مان لی امریکہ کی، اور پھر پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اور بہت لوئسٹ لیول میں نے دیکھا پاکستانی غیرت کا اس موقع کے اوپر۔ غیرت کا لفظ ملکوں میں شاید نہیں ہوتا، لیکن مجھے اس لیے لگا کہ جب ریمنڈ ڈیوس جیسے بندے کو، قاتل کو ہم نے عزت و احترام کے ساتھ امریکہ کے حوالے کر دیا، یہ شرمناک ترین دور تھا ہماری تاریخ کا میرے نزدیک ایسے صحافی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا ملک، ایک ایٹمی طاقت جب اس حد پر اپنے گھٹنوں کے بل گر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم غلامانہ ایک طرز عمل پہ آ گئے تھے امریکہ کے ساتھ، نہ کہ ایک برابری کا طرز عمل ہوتا، اور جس کا امریکہ نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ڈو مور اور اس قسم کے نعرے آپ کو سننے کو ملتے رہے، باتیں سننے کو ملتی رہی، پاکستان حفاظت خانہ رہا، اور پھر پاکستان کو ظاہر ہے کہ امریکہ نے جو نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ کرنا تھا اس میں بھارت کو بڑا رول دے دیا گیا۔
गया और पाकिस्तान को एक तुफैली रियासत के तौर पर अमेरिका देखना चाहता था इस खत्ते के अंदर। सो पाकिस्तान को F-16 देने थे, वो रोक लिए गए। उसमें इंडिया ने लॉबिंग की ज़ाहिर है, और अमेरिका भी नहीं चाहता था। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया। उनको एटमी ताकत जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करने की बात की गई, और उसके साथ ही साथ उनको आबदोज़ें और बहुत सारा असलहा, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ज़ाहिर है इंडिया के पास नहीं थी, वो उनको देने की बात की गई, और पाकिस्तान को उसके बदले में कुछ भी ना मिला। सो एक बार फिर हम आज 2020 में उस नहज पे खड़े हैं जहां पर हमें ये लगता है कि अमेरिका के साथ दोस्ती में हमने खोया ज्यादा है और पाया कम है। 2020 1950 के बाद वो इंतहाई अहम तरीन साल है कि जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी सिमत का अरसरनौ तयन करने जा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन उसके खिलाफ एक बार फिर साजिशों के जाल बुन रहे हैं। वैसे तो कभी बंद नहीं हुए, लेकिन फिर उसमें शिद्दत आती चली जा रही है। जो एक नाम नहाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP दहशतगर्द तंजीम, उसको एक बार फिर इकट्ठा कर दिया गया है, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थी। और आपको मालूम है अफगानिस्तान हुकूमत भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है, कोई ठगी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय दहशतगर्दी है उसके सबूत ज़ाहिर हमारे पास मौजूद हैं। कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया था और दीगर जो नेटवर्क के लोग पकड़े गए, उनके वो इस बात का वाज़ेह सबूत है। लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ी ताकतों ने इस पर कुछ नहीं किया। वजह यही है कि वो उन सबको बैक में इसकी आशीर्वाद हासिल है। जितने यूरोपीय ममालिक हैं किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान में जासूसी में मशगूल हैं और पाकिस्तान के को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं किसी हद तक, मैं ये कहूँगा। मुबैना तौर फ्रांस के पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया था, पाकिस्तान के एटमी असासों का सुराग लगाना चाह रहे थे, और इस सिलसिले में मुझे मेरी नज़र से एक खबर गुजरी और मुझे ये हैरत हुई कि हमारे फ्रांस से, मैं ही समझता था कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अंदरून खाना ज़ाहिर है कि ये तमाम मुल्क ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ जितने अच्छे ताल्लुक इनके नज़र आते हैं वैसे नहीं हैं। सो 2020 वो इंतहाई अहम साल है कि ये पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी का अरसर-ए-नौ तयन करना होगा। और TTP जो जिसको दोबारा इकट्ठा कर दिया गया है, और आपने देखा बलूचिस्तान में यकदम फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। कराची के अंदर आपने देखा हमले बढ़े, फिर दोबारा से एक बार फिर कराची में जो MQM ने जो दहशतगर्द पाले हैं, और MQM के नाम पर जो दहशतगर्द वहां पर पले हैं, और जो उन्होंने तबाही की है कराची के अंदर पिछले 15-20 सालों में, किसी ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है कराची, जिसे तबाह कर दिया इस जमात ने। और इंटरेस्टिंगली इल्ताफ हुसैन को निकालकर बाकी सारे दूसरे धुले बन गए, और जो इल्जामात उनके ऊपर हैं कोई उनको पूछता नहीं है कि जी आप भी इस कत्ल गारत गरी में शामिल थे। लेकिन सियासी मजबूरियां कह लीजिए आप इन्हें, कि उन्हें अब कुछ नहीं कहा जाता, और कोई मुकदमात उनके ऊपर नहीं चल रहे जो असूलन इंसाफ के तकाजे के तहत चलने चाहिए। लेकिन बहरहाल दैट्स अनदर सिनेरियो जिस पे किसी और वक्त में मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे बात करूंगा। सो पाकिस्तान इस वक्त तारीख के इंतहाई अहम मोड़ पर है। सऊदी अरब अमरीकी ब्लॉक में मौजूद है, और सऊदी अरब अमरीका की आशीर्वाद के बगैर या अमरीकी हुक्म के बगैर कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता। जो मौजूदा रॉयल फैमिली है बहुत कमज़ोर है, जबकि बाद दीगर उसके खिलाफ बगावतें हुई हैं, और ये समझते हैं कि सऊदी अरब बगैर अमरीकी सपोर्ट के आगे नहीं चल पाएगा, या कम अज़ कम उनकी हुकूमत नहीं चल पाएगी। इसराइल को मानने का सिलसिला चल पड़ा है, और अब अगला नंबर मुझे लग रहा है कि UAE के बाद आएगा जनाब इराक का। इराक कमज़ोर मुल्क है, तो जितने कमज़ोर मुल्क हैं वो इसमें सारे यके बाद दीगरे इसराइल को तस्लीम करते चले जाएंगे। आपको शायद याद ना हो, लेकिन इराक वो वाहिद मुल्क है कि जिसने उसके नेबर मुल्कों के अलावा जिसने कि इसराइल से बाज़ाब्ता जंग की, और इसराइल पर मिसाइल के हमले भी किए गए। ये 1995 की आई थिंक बात है, और उसमें इन मिसाइल हमलों के अंदर उसके बाद फिर जाहिर है कि इनका आपस में मुआहदा हो गया अमन का, और उसी के बाद ही ये 1991 की बात है, मैं 95 मेरे जहन में था, लेकिन 1991, और फिर ये मिसाइलों को हमले किए गए। खुसूसन 9 आबादियाँ जो कायम कर रहा था इसराइल, उस पर हमला किया गया, और ये पहला मुल्क है जिसे तिल अबीब तक जो है वो अपने मिसाइल फायर किए इराक ने। और मैं समझता हूँ कि इसी की पादाश में सद्दाम हुसैन को जो है वो फिर एक बार इराकी सदारत से माजूल करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। अदरवाइज वहाँ से कौन से वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे जिसके लिए सद्दाम हुसैन को वहां पर हटाने के लिए फौज पहुंची थी। मैंने वो वॉर खुद कवर की, इराक वॉर, मैं वहां मौजूद था मैदान जंग में बरतानवी फौजों के साथ, इसलिए मुझे इदराक है इराक की सूरत हाल का किसी हद तक। लेकिन बहरहाल इसके बाद जाहिर है कि अब इराक लग रहा है अगला मुल्क, और फिर यके बाद दीगर तमाम जाहिर है कि इसराइल के हाथ बैत करते चले जाएंगे। और अब जो नया मुस्लिम ब्लॉक OIC की हम बात करते हैं, नए मुस्लिम ब्लॉक की बात करते हैं, उसमें से अरब ममालिक को खारिज कर दीजिए, क्योंकि अरब ममालिक का उसको कोई वास्ता बज़ाहिर बचता हुआ दिखाई नहीं देता, और उनमें इतनी हिम्मत
قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ممالک کے مسائل کے اوپر بات کریں. سو اب پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئی نہج پر ہے, ایک نئے موڑ پر ہے, اور پاکستان جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اب اس نے امریکہ کے بجائے چین کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ امریکہ سے پاکستان کچھ نہیں ملا. چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور سی پیک کے روپ میں چین نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے. پاکستان میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی جب سعودی عرب اس کو پاکستان نے کہا کہ جناب آپ نے OIC نے کوئی کردار ادا نہیں کیا کشمیر کے مسئلے میں, کیونکہ سعودی عرب نے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا, تو سعودی عرب نے فوراً پاکستان سے اپنے $3 ارب جو دیے ہیں اس میں سے $1 ارب واپس مانگ لیا. یہ یعنی کہ ہمارا ان کے جو ریلیشن شپ ہے اس کا ایک معیار ہے. اور آن دا ادر ہینڈ بات صرف یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. پاکستان کے بھی 4000 سے زائد فوجی جو ہیں وہ سعودی عرب موجود ہیں اور سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ 80 کی دہائی میں یہ معاہدہ ہوا تھا زیاد صاحب کے دور کے اندر. اس وقت سے جو پاکستان دفاعی مشیر جو ہیں وہ موسٹلی پاکستانی ہیں, جو ان کو دفاع کے میدان میں صلاح مشورہ دیتے ہیں. راحیل شریف صاحب آپ کو معلوم ہے وہاں پر موجود ہیں, اور ہمارے 4000 سے زائد فوجی بھی ہیں, کیونکہ ایگزیکٹ فگر تو کبھی بتائی نہیں گئی, لیکن اندازے کے مطابق 4000 سے زائد فوجی وہاں پر موجود ہیں. سو بے شک سعودی عرب اس وقت ہمیں بڑے نخرے دکھا رہا ہے اور پاکستان سے پیسے مانگے, لیکن سعودی عرب پاکستان کے بغیر بھی شاید گزارا نہ کر پائے. کہا جا رہا ہے کہ مصر کے افواج جو ہیں وہ اب پاکستان کی کمی پوری کرنے کے لیے سعودی عرب کو کہہ رہی ہیں, لیکن مصر کے افواج کا پاکستان کے افواج سے پروفیشنلی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں, دور دور تک. مصر کے افواج ایک بہت ہی نچلے درجے کی قابلیت یا صلاحیت رکھنے والی فوجیں ہیں, اور پاکستان کی افواج دنیا کی ٹاپ, میں کہوں گا کہ اگر 3 میں نہیں تو ٹاپ 10 میں ضرور آتی ہیں. سو ایک بہت ڈفرنس ہے بڑا. سو سعودی عرب اگر اس پاکستان کے بدلے مصر کو رکھنا چاہتا ہے اپنے ساتھ تو پھر ظاہر ہے کہ باتیں واضح ہو جائیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ گرم جوشی باقی نہیں بچے گی پاکستان کی اور عرب ممالک کے تعلقات میں. موسٹ عرب ممالک, اب پاکستان, ایران, اس کے ساتھ چائنا, اس کے ساتھ روس, اور پھر دیگر جو ممالک ہیں, ترکی ہے, ملیشیا ہے, جتنے سوویت یونین سے آذربائیجان اور ازبکستان یہ آزاد ہوئے تھے, افریقہ کے جتنے ممالک ہیں موسٹلی, یعنی کہ جتنے نان عربز ہیں قطر کو چھوڑ کر اور ایران کے جتنے دیگر حامی ان کو چھوڑ کر, وہ سب میرا خیال یہ ہے کہ وہ نئے مسلم بلاک میں ہوں گے, جس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. اب جلد ہی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے سوویت یونین کے اندر پاکستان, روس اور چائنا کے مابین, اور اس میں خطے کی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں. سو 2020 پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ سال ہے, کیونکہ پاکستان کو جو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے, امریکہ اس میں اگر براہ راست فریق نہیں ہے تو بالواسطہ اس کی سپورٹ ضرور شامل ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ پاکستان کے دفاع کے میدان میں جو ضرورتیں ہیں خصوصاً وہ پوری نہیں ہو رہی کہیں سے بھی. اب صرف اور صرف پاکستان کا انحصار زیادہ تر جو ہے وہ چین کی مصنوعات پر ہے, یا کہ جو خود ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. سمندر کے حساب سے اگر بات کریں, جو بحیرہ ہند ہے اور بحیرہ عرب ہے, دو بڑے جو سمندر ہیں, ان میں پاکستان کی پریزنس ہے اس کو اب پاکستان بڑھا رہا ہے. وجہ سی پیک ہے, کیونکہ بحیرہ ہند جو ہے اس کے اندر امریکہ کا بھی سٹیک ہے. امریکہ نے اپنا ایک اڈا بھی بنایا ہوا ہے جہاں پر یہ ڈیاگو گارسیا ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا, جہاں پر امریکہ کا اڈا ہے تاکہ وہ روٹ کلیئر رکھے, تیل یہاں سے ہی جاتا ہے اس کو. اس کے ساتھ ہی انڈیا کی 90% تجارت جو بحیرہ ہند سے ہوتی ہے, چین خاصی بڑی تجارت یہاں سے کرتا ہے. پاکستان اب سی پیک کی وجہ سے سپورٹ کرنا چاہتا ہے. سو ہمارے پاس جو ہے اب اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے متبادل تلاش کریں, وہ متبادل چین اور روس ہو سکتے ہیں. سو 2020 پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک بہت اہم سال ہے. نئے مسلم بلاک بننے کا آغاز ہو چکا ہے. جو دوست سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے, سعودی عرب سے ہم الگ نہیں ہوں گے, نیا مسلم بلاک نہیں بنے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آئندہ آنے والے چند برسوں میں, بہت دور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, قریب کے چند برسوں میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں شاید وہ اتنا غلط نہیں ہے. میرا اپنا ایک جو میں ظاہر پڑھتا رہتا ہوں چیزیں, یا جو بحیثیت صحافی میرے جو 27-28 سال کا تجربہ ہے, اس کی روشنی میں جو باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں میں آپ کے ساتھ اپنے اس یوٹیوب چینل پہ شیئر کر لیتا ہوں. سو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام اور پاکستانی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو مختصر میں نے بات آپ سے کی آپ کو پسند آئی ہوگی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. چینل پسند آئے, پروگرام پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.